وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 142 سے 144 تک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ بلکہ مشرکین عرب کی جو غلط رسمیں تھیں ان کا ذکر کیا تھا کہ وہ بہت سی اپنی زرعی پیداوار کو اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کھائے گا جب تک کہ ہم نہ کہیں کہ کون کھائے۔ اسی طرح بعض جانوروں کو بھی وہ اسی طریقے سے بتوں کے نام پر یا تو چھوڑ دیتے تھے یا اس کے اندر طرح طرح کی پابندی عائد کر دیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دونوں چیزوں کے بارے میں، یعنی زرعی پیداوار جس کے اوپر وہ طرح طرح کی پابندیاں لگاتے تھے اور وہ چوپائے جن کے اوپر وہ پابندیاں لگاتے تھے، ان سب کے بارے میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو خدا کے بندو تم خود مانتے ہو کہ یہ میں نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو نباتات ہیں، زرعی پیداوار ہیں، وہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں بھی تم بھی مانتے ہو کہ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اس کے باوجود جب ان میں سے حصہ نکالتے ہو تو اللہ کا حصہ الگ اور بتوں کا حصہ الگ، اور بتوں کا حصہ اللہ کے پاس کبھی نہیں جاتا اور اللہ کا حصہ بتوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت کتنی بڑی ناشکری ہے کہ یہ ماننے کے باوجود کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، تم دوسروں کی طرف اس کو محول کر دیتے ہو۔ اس پس منظر میں ان آیات کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیل والے ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔
اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں، نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نباتات کے اور زرعی پیداوار کے بارے میں یہ اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے باغ پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، بیلدار ہوتے ہیں، اور ان کو لکڑیاں کھڑی کر کے لکڑیوں کے سہارے پر کھڑا بیل چلتی ہے۔ اور کچھ غیر معروشات ہیں، یعنی ان کو کسی بیل پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر سہارے کے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتے ہیں اور ان سے پھل بھی برآمد فرماتے ہیں۔ اب اسے معروشات یعنی جو بیلدار ہوتے ہیں ان سے تو مراد ظاہر ہے کہ جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے اور لکڑیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر چڑھتی ہے، بغیر سہارے کے وہ کام نہیں کرتی۔ اور غیر معروشات میں 2 چیزیں داخل ہیں، ایک تو وہ ہیں تو بیلدار لیکن ان کو لکڑیوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے یا تربوز کی ہوتی ہے، تو وہ زمین پر پڑے رہتے ہیں، ان کو لکڑیاں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ درخت کہ جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے جتنے بھی پھلوں کے عام طور سے درخت ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے پھل کے دار چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، والنخل والزرع، اور کھجور پیدا کی اور کھیتیاں پیدا کی، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی طرف ہے کہ وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، اور چھوٹا سا ایک بیج اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اگر اس بیج کو دیکھو تو جتنی اشیاء ہوتی ہیں ان سب جتنے بھی پھلدار ہوتے ہیں ان کے بیج دیکھنے میں یکساں جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ بیج چھوٹا سا بیج زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کی گہرائی میں پہنچتا ہے، تو پانی بھی اس کو وہی مل رہا ہے، کھاد بھی اس کو وہی مل رہی ہے، غذا بھی اس کو وہی مل رہی ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو ذائقے مختلف ہیں، مختلف ذائقے ہیں، ایک کا ذائقہ کچھ ہے، دوسرے کا ذائقہ کچھ اور ہے، یہاں تک کہ ایک ہی چیز کے، ایک ہی پھل کے اندر ذائقے مختلف ہیں، اور اتنے مختلف ہیں کہ وہ بھی عام ہے اور یہ بھی عام ہے، لیکن ذائقوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹے سے بیج سے یا گٹھلی سے ہم نے ایک چیز پیدا کی، وہی پانی ہے، وہی کھاد ہے، وہی زمین ہے، لیکن ذائقے ان کے مختلف نکل رہے ہیں۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اسی سے ہم نے پیدا کیا، اور انار پیدا کیا، جو دیکھنے میں ایک جیسے بھی لگتے ہیں اور کبھی کبھی جدا بھی لگتے ہیں۔ یعنی اگر زیتونی کو دیکھو تو اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، بعض ایسے ہوں گے جو کالے رنگ کے ہوں گے، سب ایک جیسے نظر آئیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو سبز رنگ کے ہیں، وہ سبز رنگ کے نظر آئیں گے۔ تو دیکھنے میں متشابہ بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں۔ اسی طرح انار ہے، انار کی کتنی قسمیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی انار جو ہے وہ کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے متنوع چیزیں پیدا فرمائی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور اب ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اس کے پھل سے خوب کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئے، اور وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب اس کی کٹائی کا وقت آئے تو اس کا جو حق ہے
وہ دو یعنی عشر وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ادا کرو۔ ذرا یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ تقریباً یہی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر 99 میں بیان فرمائے تھے۔ اس میں الفاظ یہ تھے کہ هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه۔ وہی تقریباً باتیں وہاں پر فرمائی تھی، فرق اتنا ہے کہ وہاں ذکر کیا تھا کھجور کا پہلے، من النخل من طلعها قنوان دانية، کہ یہ کہا تھا کہ جو کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ تو وہی بات تقریباً یہاں پر ہے، لیکن ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ وہاں پہلے کھجور کا ذکر تھا اور دوسرے نمبر پر انگور کا ذکر تھا، اور پھر زیتون اور رمان کا یعنی زیتون اور انار کا ساتھ ہے۔ وہاں مشتبہ وغیرہ متشابہ کہا تھا، یہاں متشابہ وغیرہ متشابہ کہا۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب کا حقیقی علم کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کہاں کیا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر معلوم ہو رہی ہے بات وہ یہ ہے، ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وہاں فرمایا تھا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر بین، کہ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، یہ فرمایا۔ اور یہاں ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان سب کی پیداوار کھاؤ۔ وہاں اس لیے کہ وہاں پر گفتگو جو چل رہی تھی وہ در حقیقت اس بات کی چل رہی تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ان دلائل پر غور نہیں کرتے جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر مقصود تھا توحید کی دعوت دینا، لہذا وہاں پر تو ان سب چیزوں کو ذکر کر کے صرف اتنا فرمایا کہ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، تو پتہ چلے گا کہ یہ کس نے یہ پھل پکوائے ہیں اور کس نے اس کو تیار کیا ہے۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ ان سارے پھلوں کا اور ان ساری زرعی پیداوار کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے کیے گئے۔ تو فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کو کلوا من ثمرہ، ان سے جو پھل نکلے تو وہ تم کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل نکل آئے۔ تو یہاں در حقیقت سیاق جو چل رہا تھا وہ یہ کہ کافروں نے، مشرکین نے بہت سی چیزوں کو حرام کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیے کہ تاکہ تم اس کے پھل کو کھاؤ جب کہ وہ پھل لے آئے۔ تو اب اس کو کھانے سے انکار کرنا یا اس کو حرام کر دینا بتوں کے نام پر یہ کتنی بڑی ناشکری۔ پھر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور یہ جو پھل آتے ہیں یا یہ جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے وہ کھاؤ ضرور، لیکن جب کٹائی کا وقت آئے تو اس وقت میں اس کا جو حق ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ عشر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار پر عشر رکھا ہے کہ اگر وہ خود سیراب ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ، اور اگر سیراب کرنے میں مشقت ہوتی ہے یا خود آدمی تکلیف اٹھاتا ہے تو پھر یا پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کا 20واں حصہ وہ دینا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ پہلے فرما دیا کہ کھاؤ اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مثلا جب کسی کے باغ میں یا کھیتی میں پھل آنا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی پوری کٹائی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا پھل پک جاتے ہیں یا اکا دکا خوشے تیار ہو جاتے ہیں، تو
ان کو کٹائی سے پہلے اور اسے نکالنے سے پہلے کھانا جائز ہے. یعنی اصل بات تو یہ ہے نا کہ ساری جتنی پیداوار ہو اس کو پہلے آدمی دیکھے، اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالے. لیکن اگر ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا، اکا دکا پھل پک رہے ہیں، تو ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا جائز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر پہلے فرمایا اور وَآتُوا حَقَّهُ کو معلق کر دیا یوم حصادہ سے، کہ اس کا حق ادا کرو اس دن جس دن اس کی کٹائی کا وقت آئے گا. پھر آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، البتہ فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں اسراف کے کئی پہلو ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی ضرورت سے زیادہ کھائے، جتنی ضرورت نہیں تھی محض اپنے زبان کے چٹخارے کی خاطر اس سے زیادہ کھا لے، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اتنا زیادہ کھا لینا کہ جس سے آدمی بدہضمی کا شکار ہو جائے، یا اتنا کھا لینا کہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو، یہ اسراف ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے کہ کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ. دوسرا اسراف نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ کھانے کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں ان کو اس طرح کھاؤ کہ وہ ضائع نہ ہو. یہ بھی اس اسراف میں داخل ہے کہ آدمی نے کھا کر باقی چیزیں اس طرح کر دیں کہ وہ کسی کے کام نہ آ سکے. یہ بھی اسراف ہے، اور اس کو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک اسراف کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کٹائی کے وقت میں اس کا حق ادا کرو، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عشر دو، یعنی 10واں حصہ دو یا 20واں حصہ دو، اور تم سارا ہی اٹھا کے دے دو فقیروں کو، اور اس کے نتیجے میں خود تم فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ، تمہارے بھی بچے وہ فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں. تو یہ بھی اسراف ہے، اسراف کی ایک شکل ہے. تو اس لیے جب تک کہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، کسی کو انفاق کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، جس سے اپنے نفس کا اور اپنے بیوی بچوں کا حق فوت نہ ہو. یہ بھی اسراف میں داخل ہے. البتہ یہ ہے کہ اسراف کی ایک اور شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی جو کچھ ملا ہے، جو کچھ مال ہے انسان کے پاس، وہ معصیت میں خرچ کرے. اللہ، اس کو تبذیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرے، تو طاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے ذمے جن کے حقوق ہیں، بیوی بچے اہل و عیال، ان کے اوپر خرچ کرے، تو یہ اسراف میں داخل نہیں. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے کہ اگر ابو قبیس پہاڑ پورا کا پورا سونے کا ہو جائے اور کسی ایک آدمی کی ملکیت میں آ جائے، پورا پہاڑ سونے کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو خرچ کرتا رہے، تو اس کو کبھی بھی فضول خرچ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر ایک درہم اللہ کی معصیت میں خرچ کر دے، چاہے ایک ہی درہم ہو لیکن گناہ کے کام میں صرف کر دیا، تو مسرف کہلائے گا، وہ فضول خرچ کہلائے گا. اور ایک بڑی حکیمانہ بات کہی تھی حاتم طائی، جو مشہور ہے سخاوت کے اندر، ان سے منقول ہے کہ کسی نے کہا بھائی تم اتنا خرچ کرتے ہو، لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہو، اتنا لوگوں کے مہمانی کرتے ہو، تو یہ تم اسراف کی حد تک یہ کام کر رہے ہو. تو کہا کسی نے اس سے کہ لا خیر فی الصرف، یعنی یہ جو تم فضول خرچی کرتی ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے. تو اس نے فوراً جواب میں کہا کہ لا صرف فی الخیر، الٹا کر کے جواب دے دیا کہ لا صرف فی الخیر، یعنی بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. تو بھلائی کے کام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو حقوق انسان کے ذمے ہیں وہ ادا کرے اور پھر لوگوں کی خدمت کرے. تو یہ ساری باتیں اسراف کے مفہوم میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ کھاؤ ضرور اور اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور ساتھ میں اسراف سے بھی بچو.
یہ تو قصہ تھا زرعی پیداوار کا، جس کے اوپر وہ پابندیاں لگا دیتے تھے کہ ہمارے بتوں کے نام پر۔ اب آگے مویشیوں کو، من الانعام حمولۃ و فرشا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، اور وہ فرشا، اور وہ جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ پہلی قسم میں گائے، بیل اور اونٹ وغیرہ، اور دوسری قسم جو زمین سے لگی ہوئی سے مراد ہے جیسے بکریاں، تو وہ بھی ہم نے پیدا کی ہیں، اور اس لیے پیدا کیے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے ان مویشیوں کی شکل میں وہ کھاؤ۔ تم نے اپنی طرف سے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ فلاں جانور کھائیں گے، فلاں نہیں کھائیں گے، یعنی فلاں مویشی جیسے بت کے نام پر چھوڑا ہوا ہے وہ نہیں کھائیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ جو ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا تھا اپنے اوپر، کبھی کہتے تھے کہ اس کا نر حرام ہے، کبھی کہتے ہیں اس کی مادہ حرام ہے، کبھی کہتے تھے کہ مادہ اور نر کے درمیان جو پیدا ہوا ہے وہ حرام ہے۔ غلط طرح طرح کی رسمیں انہوں نے بنا رکھی تھی، تو ان کی تردید کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیے ہیں جانور، ثمانیۃ ازواج، وہ 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ کیا ہے کہ ایک بھیڑ کی جو صنف ہے اس میں سے 2 پیدا کیے ہیں، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث، اور جو بکروں کی صنف ہے اس میں سے بھی 2 پیدا کیے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث۔ تو اب ذرا بتاؤ کہ اللہ نے کو جو تم کہتے ہو کہ حرام کر لیا بتوں کے نام پر، تو کیا مذکروں کو یعنی مذکر دمبا اور مذکر بکرا یہ حرام ہے؟ ام الانثیین، یا بھیڑ اور دمبی اور بکری یہ حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہو کہ بھائی جو دونوں کی جو مادہ تھی ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ حرام ہے، حالانکہ یہ بھی تم کہتے نہ سارے مذکروں کو حرام کہتے ہو، نہ سارے مؤنثوں کو حرام کہتے ہو، نہ یہ کہتے ہو کہ جو بھی آئے مذکر مؤنث وہ حرام ہوگا۔ تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کس بنیاد پر تم نے ان چیزوں کو حرام کر رکھا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اسی طرح من الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹوں سے بھی 2 ہیں، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث، اور گائے کے بھی 2 قسم صنفیں ہوتی ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث۔ تو بتاؤ کہ مذکر حرام کیا اللہ نے یا مؤنث حرام کیا، یا یہ کہ مؤنثوں کے رحم میں جو کچھ بھی ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث کو حرام کیا؟ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی تم عقل کے ساتھ ثابت کر سکو کہ یہ فلاں چیز حرام ہے۔ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ نے حرام کیا ہے، تو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی اس کو فلاں چیز کو حرام کر دیا کرو؟ تو کوئی بھی ان میں سے بات ایسی نہیں ہے جس کو تو تم معقولیت کے ساتھ اس کا اقرار کر سکو۔ جب یہ بات ہے فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ جنہوں نے خود ظلم کا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔